اللهم اهدنا وسددنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 اور 152. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، راسین لام رسل رسول بھی اسی سے ہے. ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کو، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ تزکیہ کرتا ہے تمہارا، پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں یا تمہیں علم دیتا ہے، سکھاتا ہے تمہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، اور تمہیں ان سارے احکامات کے پیچھے کی حکمت بھی بتاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تمہیں علم دیتا ہے یا وہ باتیں تمہیں سکھاتا ہے، ما لم جو نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون تم علم رکھتے، جن چیزوں کا علم تم نہیں رکھتے تھے، تم جانتے نہیں تھے، وہ بھی سکھاتا ہے. فاذکرونی پس تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا، وشکرو اور تم شکر کرو، لی میرے لیے، ولا تکفرون و اور لا نہیں، تکفرون تم کفر کرو یا تم ناشکری کرو میری. جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب کا علم اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرے لیے شکر کرو اور تم میری ناشکری مت کرو. اس آیت کی تفسیر میں جانے سے پہلے پیچھے ذرا اگر آپ کو یاد ہو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور ہم نے اس دعا کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیادیں بنا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کہ اے اللہ تو انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات، انہیں کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو تقریباً 3000 برس کے بعد قبول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جا رہا ہے. مبعوث کرنے کے بعد وقت گزرا اور قبلے کی تبدیلی کی گئی. ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ پورے کا پورا رکوع چلا قبلے کی تبدیلی پر. اینڈ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت پیاری آیت پر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قبلہ تو تم نے تبدیل کر لیا. قبلہ تو مقصد یہ تھا کہ قبلے کی تبدیلی کا
کہ تم ایک جگہ جمع ہو جاؤ، اور جس طرح اللہ کے حکم کے مطابق تم نے قبلے کو سامنے رکھا ہے اور قبلے کی طرف تم نے رخ بدل لیا ہے، تو یاد رکھو کہ رخ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بدلا گیا، اور یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم سب کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا۔ اسی طرح اب اللہ کا ایک اور احسان بھی یاد کرو، جس نے تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ انہی میں سے رسول بھیج۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کما ارسلنا، یہ جو کما آیا ہے نا، یہ اس لیے آیا ہے کہ ایز اٹ از، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ تھا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی تھی کہ اے اللہ تو انہی میں سے رسول بھیج۔ اللہ کہہ رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا۔ یہ جو کم ہے نا، یہ ہمارے لیے آیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے باپ کی کیسے دعا قبول کی۔ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف اگر واپس تم پلٹے ہو تو دعائے ابراہیمی کو بھی یاد کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف واپس پلٹایا، تو اس کا ایک اور احسان یہ کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے ایک رسول بھیجا۔ اب اگر ہم نوٹ کریں اور دونوں آیات کا کمپیریزن کریں، وہاں بات کی گئی تھی کہ ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتی کا، اس آیت میں آ رہا ہے یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرے۔ وہاں الفاظ تھے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہاں آ رہا ہے درمیان میں وَيُزَكِّيكُمْ، اس دعا کے آخر میں تھا وَيُزَكِّيكُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں وَيُزَكِّيكُمْ پہلے کیا اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بعد میں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ترتیب کیوں بدلی؟ چھوٹا سا ایک کوسچن ذہن میں آتا ہے کہ دعائے ابراہیمی میں اور اس آیت میں ایک ترتیب کا فرق ہے۔ تزکیے کی بات پہلے آ رہی ہے، علم کی بات بعد میں آ رہی ہے، حکمت کی بات بعد میں آ رہی ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا وَيُزَكِّيكُمْ، کہ اللہ تمہارے لیے اس رسول کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ وہ تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے، تمہاری پیوریفیکیشن کرے، تمہاری کلینزنگ کرے، تمہارے دل کو صاف کرے، تمہارے دماغ کو صاف کرے، تمہاری روح کی صفائی کرے۔ تزکیہ کیا ہے؟ کردار کی صفائی، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہمیں کیا ایسا کام کرنا ہے اور ہماری محبت کا معیار کیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے الحب للہ والبغض للہ، محبت کی جائے تو اللہ کے لیے، بغض رکھا جائے تو اللہ کے لیے۔ دل کی صفائی، حسد سے، بغض سے، نفرت سے، اور دیکھیں نا قریش سالہ سال سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت پیدا کر دی، بھائی بھائی بن گئے، دل کی صفائی ہو گئی۔ دماغ کی صفائی کرے تاکہ تم اچھا بولو، اچھا سوچو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کے ساتھ اگر معاملات کرو تو وہ اچھے رکھو، تمہاری معاشیات اچھی ہو، تم ایماندار ہو، تم وعدہ کرو تو وعدہ وفا کرو، تم چوری اور زنا سے بچو، تمہاری کردار سازی۔ تزکیہ کیا ہے؟ بیسیکلی کردار سازی، کتنا غصہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں صرف درگزر کرنا ہے اور کہاں محبت سے درگزر کرنا ہے۔ آتا ہے نا کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، پھر جب روح کی صفائی کی بات کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا فوکس لے کر آتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی طرف۔ دونوں کے بارے میں سوچو، دنیا کے بارے میں کتنا سوچو کہ دنیا مسافر خانہ ہے، آخرت کے بارے میں ہر وقت سوچو کہ آخرت تمہارا ابدی گھر ہے، محنت کرو تو ابدی گھر کی طرف۔ یہ جو تزکیہ ہے نا، بیسیکلی تزکیہ ہے عمارت سازی۔ جب آپ نے گھر بنانا ہوتا ہے اور آپ کنسٹرکشن آپ نے کرنی ہوتی ہے تو آپ بیس مضبوط بناتے ہیں۔ ہماری بیس ہے 5 پلرز آف اسلام، ہم نے اسلام کے 5 ارکان پہ عمل کیا، ہماری بنیاد بن گئی۔ ہم نے اوپر کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویوں سے مضبوط عمارت بنائی۔ اب جب گھر بن جاتا ہے نا، نقشہ پہلے بنتا ہے پھر عمارت بنتی ہے۔ جب گھر بن کے تیار ہو جاتا ہے پھر سوچا جاتا ہے اچھا اس میں ٹائلز کیسی لگیں گی، اس میں دروازے کیسے ہوں گے، اس کا انٹیریئر، اس کی ڈیکوریشن، اب پردے کیسے لگائیں اور پینٹ کیسے کریں۔ تو مومن کے لیے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا اس آیت میں کہ رسول ہے جو تم
تم پر آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں بتاتا ہے کہ تم دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہو، تمہاری سوچ کو صاف کرتا ہے، تمہاری روح کو صاف کرتا ہے۔ ہم پڑھیں گے قرآن پاک میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، علم ہو اور عمل نہ ہو تو گدھے پہ کتابوں کی مثال قرآن میں ہی آئے گی۔ یہاں اسی لیے تزکیہ کا لفظ پہلے آیا کہ رسول تم پر آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ آگے آیا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں کتاب کا علم دیتا ہے۔ علم بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں صحابہ کی صرف تربیت کی، آج ہمیں بھی اسی تربیت کی ضرورت اور پھر علم سکھایا، اور علم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں قرآن آتا ہے نا پھر آپ کو علم آتا ہے، اور جب آپ کو علم آتا ہے تو پھر تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اچھی چیزیں انسان اپنے اندر لانا شروع کر دیتا ہے، اپنے جسم سے اپنے کردار سے برائیاں ساری نکالنا شروع کر دیتا ہے، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، انسان کو گناہ اور نیکی میں فرق سمجھ آ جاتا ہے، غلط اور صحیح کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ چیز آ جاتی ہے، علم آ جاتا ہے، حکمت آ جاتی ہے، تربیت ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارا عمل بدلتا ہے۔ ہم پھر شکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ اے اللہ تو نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام بتایا گیا اس میں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ تزکیہ کریں اور علم دیں کتاب کا۔ اب کتاب کا علم کیسے آئے گا؟ ہمارے ہاں تو صرف رواج یہ ہے کہ ہم ناظرہ پڑھتے ہیں، حد ہو گئی۔ اگر کوئی بچہ 8 سال کا 6 سال کا کورس شروع کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں چلو جی تم تو ملا بن رہے ہو، تم تو جو ہے وہ اگر ایک بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا کہہ دیتا ہے تو ایک ہی سوال کیا جاتا ہے اچھا کس مدرسے جانا شروع ہوئے ہو؟ ہماری تو سوچ کا معیار یہ ہو گیا ہے، ہم کسی کو پراپر سلام نہیں کر سکتے حالانکہ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی کا کام یہ تھا کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا۔ آج آپ اور میں دنیا کی تو بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، ہمارے پاس دنیا کا تو بڑا ہی علم ہے، پی ایچ ڈی ہولڈرز موجود ہیں سارے کے سارے، اس کے باوجود ہمیں اس کتاب کا علم نہیں جس کتاب کا آپ نے اور میں نے آگے جا کے پیپر دینا، جو ہمارا آخرت کا سلیبس ہے ہم اس کتاب کو پیچھے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم پڑھتے تو ہیں، رمضان المبارک میں قرآن پاک مکمل کیے ہوں گے بہت سے لوگوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ہم ناظرے کی حد تک ہیں، ہم اس کو ترجمے تک لے کر نہیں جاتے۔ پھر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ترجمہ پڑھنے کے بجائے صرف ناظرے کو فوقیت دیتا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو چلو قرآن پاک کو کہتا ہے ٹھیک ہے ترجمہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو عمل میں نہیں لاتے، اس میں ہم تزکیہ نہیں کرتے۔ آگے لفظ آیا والحکمہ، اور وہ تمہیں حکمت سکھائے۔ اب یہ حکمت کیسے آئے گی؟ جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور آپ قرآن پاک کو کے ساتھ ساتھ احادیث کا علم لیتے ہیں اور آپ فرقہ واریت کی تنگ نظری سے نکل کر اسلاف کے طرز عمل پر چلتے ہوئے دین سیکھنا شروع کرتے ہیں، تب جا کے آپ کو حکمت پتہ چلتی ہے۔ آج آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جھگڑوں کی بنیاد ہاتھ اوپر باندھنے اور نیچے باندھنے پر ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے ہاتھ اوپر بھی باندھے اور نیچے بھی باندھے، اس وقت ان کا جو فوکس تھا نا وہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ اس پہ تھا کہ ان کی نماز میں خشوع اتنا تھا، انہوں نے اس بات کو نوٹ ہی نہیں کیا کہ ہاتھ تھوڑے اوپر ہیں یا تھوڑے نیچے۔ آج ہم انہی چیزوں کو لے کر پورے فرقے بنا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس دین کی حکمت سکھائے۔ ہمیں قرآن پاک نے ایک کلیئر کٹ آپشن دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اب اس میں حکمت کہاں سے آئے گی کہ تجارت بہتر ہے یا سود بہتر ہے؟ ہمیں قرآن پاک نے بتا دیا۔ نکاح اچھا ہے یا زنا اچھا ہے؟ قرآن پاک نے بتا دیا۔ حکمت ہے نا، حلال سے بچو، حلال کو اپناؤ اور حرام سے بچو، اسی طرح برائیوں سے بچو اور اچھائیوں کی طرف آؤ۔ تو یہ حکمتیں کہ اگر ایک کام دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، مشکل ہے نا، آپ دیکھیں سود میں منافع زیادہ ہے،
اور کاروبار میں منافع نہیں ہے، نقصان بھی ہے، منافع تو ہے نقصان بھی ہے، لیکن انسان دنیا کے فائدے کے لیے اگر سود اپنائے گا اور وہ تجارت کو چھوڑے گا تو ظاہر ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ ایک بندہ جس کو پتہ ہے کہ وہ بغیر بیوی افورڈ کیے باہر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کے پاس جب وہ افورڈ کرے گا وہ پیسے دے کے لڑکی لے لے گا، تو اس سے نکاح زیادہ مہنگا پڑتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکاح میں برکت رکھی اور نکاح سے دو گھروں کا، دو خاندانوں کا رشتہ جڑتا ہے۔ اب ان کی جو حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حلال اور حرام رکھا، آپ دیکھیں دنیا میں شراب حرام ہے، آخرت میں جا کر شراب ملے گی۔ اب اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں پینی، کیونکہ شراب تمہارے حواس کو ختم کر دے گی، جبکہ جنت کی شراب کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ جنت میں ایسی شراب دی جائے گی کہ جو تمہارے حواس کو باختہ نہیں کرے گی، جو تمہارے شعور کو خراب نہیں کرے گی۔ تو یہ جو علم اور حکمت ہے یہ قرآن پڑھنے سے ہی آتا ہے۔ حضرت ابو ذر کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ نے ہمیں آسمان میں پھڑ پھڑاتے ہوئے پرندوں کے بارے میں بھی بتایا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اتنی تعلیم بھی دی کہ جو آسمان میں پرندے پھڑ پھڑا رہے ہیں تو یہ کیوں پھڑ پھڑا رہا ہے، تو یہ علم اور حکمت پڑھنے سے آئے گی۔ جب تک ہم قرآن کو، سیرت کو نہیں پڑھیں گے ہم یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتے۔ قریش کیوں ہنستے ہوتے تھے کہ تمہارا نبی کیسا ہے جو تمہیں رفع حاجت کے بھی طریقے بتاتا ہے، اور صحابہ اس بات پر فخر محسوس کرتے کہ ہاں ہمارا نبی ایسا ہے کہ جو ہمیں جو ہے وہ رفع حاجت کی بھی طریقے بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری تعلیم دی اپنے صحابہ کو اور بتایا کھانا کیسے ہے اور سونا کیسے ہے، واش روم کیسے جانا ہے اور فرض غسل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہم میں ہی سے ہی ایک ایسا رسول بھیجا جو یہ سارے کام ہمارے لیے کر گئے، اور وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں وہ سکھاتا ہے جس سے تم لا علم تھے۔ آپ اور میں الحمدللہ اگر آج مصحف کے سامنے بیٹھے ہیں تو مصحف میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو ہم نے پڑھی۔ الحمدللہ ہم نے جب دورہ قرآن کیا تو جو نئے لوگ شامل تھے ان میں سے بہت سے لوگوں نے جب اپنی شیئرنگز دیں تو اس میں یہ بات بتائی کہ ہمیں بہت سی باتوں کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن پاک میں موجود ہیں، یہ باتیں قرآن کے ترجمے میں موجود ہیں۔ تو دیکھیں الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ پیاری کتاب دی کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں ہمیں ہر چیز کے بارے میں علم آ جاتا ہے۔ اچھا جب علم آ جائے کرنا کیا؟ اگلا حکم آپ کے اور میرے لیے کہ اصول علم تمہیں بتا دیا، طریقہ تدریس بتا دیا، اب جب تمہیں علم آ جائے گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے لیے مجھے پکارو تو میں جواب میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اچھا یہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی نا کما ارسلنا فیکم رسولم، اللہ کا یہ احسان ہے آپ کے اور مجھ پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ آگے جا کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے کہ اللہ کا یہ احسان ہے آپ پر اور مجھ پر، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ اس نے اپنے مومن لوگوں کو، مومن بندوں پر کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس نے انہی میں سے ان کے لیے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ اس سے پہلے تو البتہ کھلی گمراہی میں تھے، علم ہی نہیں تھا۔ اب جب علم آیا تو علم آنے پر سب سے پہلے اس علم کو یاد کرنا ہے۔ یہ لفظ آیا نا فَاذْكُرُونِی، ذکر کرو تم میرا، اس قرآن کی تلاوت کرو، ریسائٹیشن کرو، زبانی یاد کرو اور ناظرہ پڑھو تو یہ تمہارے دل کی صفائی کرے گا، لیکن اگر تم اسے سمجھ کر پڑھو گے تو یہ کلام تمہاری روح کی بھی صفائی کرے گا، تمہارے اندر سے ہر غلاظت کو ہٹا دے گا، اور اگر تم اسے حکمت کے ساتھ سیکھو گے تو دیکھیں علم تو وہی ہے جس کا استعمال اچھا ہے، علم وہی ہے کہ جو
حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں ایک بہت جو بات مشہور ہے وہ کیا، کہ قرآن تھیری ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹیکل فارم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایک کلام دے رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کا علم حاصل کرو تاکہ تمہاری صفائی ہو۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہوتے تھے لو صفت القلوب، کہ اگر دل صاف ہوتے ما شبعت من کتاب اللہ، تو قرآن سے کبھی دل نہ بھرتا۔ آج ذرا آپ اور میں حضرت عثمان کی اس بات کو سوچیں، وہ کہتے ہیں لو صفت القلوب ما شبعت من کتاب اللہ، اگر دل صاف ہوتے قرآن سے کبھی دل نہ بھرتا۔ آج آپ کا اور میرا قرآن کھولنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ آج اگر آپ دیکھیں، ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد لوگوں کو دیکھیں تو ہمارا قرآن کھولنے کو، قرآن پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ہم کب قرآن پڑھتے ہیں؟ جب رمضان المبارک آتا ہے۔ ہم کب قرآن پڑھتے ہیں؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، یا جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ سیریس کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بار بار بتایا فَاذْکُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اور پھر کیا کرو، اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب سوچیں کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد کرتے ہیں؟ اب مجھے ایسے پتہ لگے گا کہ جتنا میں اللہ کو یاد کرتی ہوں اتنا ہی اللہ بھی مجھے یاد کریں گے۔ آپ نے بہت مشہور حدیث ہے، سنی ہوگی، بہت سی دفعہ ہم لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اے جبرائیل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل امین اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کر دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اور فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہی محبت اس دنیا میں ساری کی ساری مخلوقات کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، ایون کہ وہ جاندار ہوں یا بے جان، ان کے دلوں میں وہ محبت انڈیل دی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا معیار کیا؟ ہم جتنا یاد کریں گے اللہ کو، اللہ اتنا ہی ہمیں بھی یاد کرے گا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا ذکر کریں گے، اور فَاذْکُرُونِی میں ذکر کا لفظ آیا، ذکر کیا ہے؟ تسبیح پڑھیں، نماز پڑھیں، دعائیں پڑھیں، بار 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 آپ کی زبان اللہ کے ذکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ذکر کرنے والے ہیں وہ اللہ کو راتوں رات ایسے وقت میں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور اللہ نے حکم کیا دیا؟ اللہ نے آپ کو اور مجھے بتایا ہے، ہم پڑھیں گے جا کے سورہ الاعراف میں، وَاذْکُر رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، کہ اے شخص اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، وَدُونَ الْجَہْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ تم زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام میں اللہ کو یاد کرو، اور وَلَا تَکُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تم اہل غفلت میں سے نہ ہونا۔ اہل غفلت کون ہیں؟ جو اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ تو ہمیں کہا گیا کہ آپ نے اور میں نے غفلت نہیں اختیار کرنی، ہم نے ذکر کرنا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے بات کرنی ہے۔ اللہ کو بلائیں گے تو تبھی اللہ تعالیٰ ہماری پکاروں کا جواب دے گا۔ اور پھر صرف ذکر نہیں کرنا، وَاشْکُرُوا لِی، اور تم میرے لیے شکر بھی کرو، اور شکر اس لیے بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دیں، اللہ نے تمہیں یہ کلام دیا جس مصحف کے سامنے تم بیٹھی ہو، شکر ادا کرو۔ الحمدللہ، دعائے ابراہیمی قبول ہوئی، شکر ادا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور دیکھیں شکر اور ذکر کے لیے کتنے کام کہے گئے، یہ جو 4 کام اوپر والی آیت میں آئے، کیا کیا؟ کہ آپ نے یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت، آپ نے اور میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہم نے علم لینا ہے اس کلام کا، اور اس کلام کے علم میں سے حکمت کے موتی چننے ہیں،
اور اس حکمت کے ساتھ اس کلام کو اپنے عمل میں لے کر آنا ہے۔ اللہ نے بتا دیا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اور میں بس صرف بیٹھ کے تسبیح پکڑ کے اللہ 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 اکبر، نہیں، تسبیحاں اپنی جگہ، آپ نے ذکر کا مطلب اطاعت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ایسے کریں کہ ذکر زبان سے بھی ہو، ذکر دل سے بھی ہو، ذکر باللسان، ذکر بالقلب اور ذکر بالتذکرہ۔ آپ نے اور میں نے جب ذکر کرنا ہے تو اس کا مطلب ایسے کہ آپ کی اور میری زبان ذکر سے تر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے پست آواز سے صبح و شام یاد کرو اور دیکھو غافل نہ ہونا۔ یہ بھی ہم نے دیکھی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 205۔ پھر ذکر کرنا ہے دل کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کھلا گناہ یا پھر کوئی اپنے حق میں برائی کر بیٹھے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ تو گناہوں کو بخش کون سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے ذکر کھولنا ہے، اس کتاب کو کھولنا ہے، تو آپ نے اور میں نے اس میں سے اپنے لیے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کیوں قوموں کے تذکرے اتنے آئے، تاکہ آپ اور میں نصیحت حاصل کریں، اور ہمیں جو عذاب کی وعیدیں سنائی گئیں ہم ان وعیدوں سے عبرت حاصل کریں۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کو اور فرعون کو ہلاک کیا تو کیونکہ انہوں نے ناشکری کی تھی، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا، حضرت خضر کا ذکر کیا، یا پھر حضرت موسیٰ کا اور حضرت نوح کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، تو ان کے پیچھے کیا وجوہات؟ جسے نعمت ملی اور اس نے شکر کیا، جس نے غلطی کی اور اس نے گناہوں سے توبہ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار اس قرآن سے ذکر سیکھنے والا بنائیں۔ آپ اور میں جب اس قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں نا، تفسیر سے پڑھتے ہیں، پھر ہمیں ذکر کی سمجھ آتی ہے۔ ذکر کا مطلب صرف اذکار نہیں ہے کہ بس صرف اللہ کی تسبیح تو آپ نے اور میں نے کرنی، آپ نے اور میں نے شکر کرنا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہم میں رسول بھیجا جو ہمیں اللہ کا پیغام دیتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں اس نے بتا دیا صحیح کیا اور غلط کیا۔ لیکن ذکر کا ایک اور بھی مقصد ہے کہ آپ اور میں اس قرآن کو جب پڑھیں تو حکمت کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، اور اللہ کا پھر شکر ادا کریں کہ اللہ شکر تو نے ہمیں برے انجام سے بچا لیا۔ اور اگر ہم شکر کریں گے تو ہم آگے قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ کا عذاب تو پھر بہت سخت ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دنیا میں بھیجا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دنیا میں بھیجنے کے بعد جسم دیا، صلاحیتیں دیں، اور ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے صرف ہماری دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے راحت اور آرام کی حالت جس میں ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، دوسری ہوتی ہے تکلیف اور پریشانی کی حالت جس میں نعمتوں کی کمی ہوتی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ نعمت میں شکر کرنا ہے، اور شکر کے ساتھ ساتھ تکلیف میں صبر کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، جب اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں۔ اگر ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی جو ہے تکالیف پر صبر کرے گا، اب صبر کرنا بھی تین طرح سے ہے۔ ایک صبر وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تکالیف پر صبر کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات بجا لانے کے دوران جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں انہیں صبر سے برداشت کریں۔ کیسے بھلا؟ سردیوں میں گرم بستر کو چھوڑ کے اٹھ کے وضو کرنے کو دل کرتا ہے؟ مشکل لگتا ہے نا۔ اسی طرح گرمیوں میں جب نیند پوری نہیں ہوتی اور اٹھ کے انسان کا وضو کر کے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، جسم تھکا ہوتا ہے اور انسان وہ مشقت برداشت کرتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات الہیہ بجا لانے میں جو مشقتیں آئیں گی، جو ہمیں فرائض پورے کرنے میں مشقتیں آئیں گی، وہ ساری صبر میں شامل ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام میں اٹریکشن رکھی، اللہ نے بتا دیا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، اللہ نے ہمارے دلوں میں وہ شہوات کی محبت رکھ دی ہے، اور پھر ان محبتوں میں رہتے ہوئے صبر سے، حرام سے بچنا، یہ ہے صبر۔ تو
تکالیف میں تو صبر ہے ہی ہے، احکامات الہیہ بجا لانے کے لیے جو ہم صبر کریں گے وہ بھی اس پہ بھی اجر ہے۔ اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہے وہ انسان کے نفس کو کتنی ہی گراں گزریں، اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنا چاہے ان کی خواہشات اور لذات ہمیں کتنا ہی اپنی طرف اٹریکٹ کیوں نہ کریں۔ آپ کو اور مجھے ان چیزوں سے بچنا ہے، تبھی جا کر ہم حقیقی کامیابی پا سکتے ہیں، اور جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ ہمیں اور دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا وَلَا تَكْفُرُونِي، اور تم میرا کفر مت کرو، تم میرے شکر کے ساتھ رہو۔ اور اسی شکر کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اور میں روزانہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے فرض نماز کے بعد آپ کیا دعا مانگتی ہیں؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے اپنا بہترین ذکر، اپنا بہترین شکر اور خوبصورتی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ذکر اور شکر کرنے والا بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ جو مصحف اور کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، یہ جس مقصد کے لیے دی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے والا بنائیں، ہمیں علم اور حکمت کے ساتھ فرقہ واریت کی ہر حد سے بالا تر ہو کر قرآن کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے عمل میں ڈھالیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔